یہ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ یہ کیوں میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم اس عہدے کے لیے نامنیٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ابھی شہباز شریف صاحب نے جو اتحادی ہیں انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ شہباز شریف صاحب کو اناؤنس کیا تھا ابھی چودھری شجاعت صاحب کے گھر جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اور وہ انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب کو یہ درخواست کروں گا کہ وہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں، اور ظاہر ہے اس مشکل حالات میں سے نواز شریف صاحب ہی ان کو نکال سکتے ہیں، اس ملک کو نکال سکتے ہیں اس بھون سے۔ وہ پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ ٹویٹ کروں ان کے بہاف پہ کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان اور مریم نواز شریف صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہے۔ تو یہ میں نے ڈیسیژن میاں صاحب کا آج اپنے ٹویٹ کے ذریعے پاکستان کی عوام تک پہنچایا ہے، جو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ جی بالکل، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن شہباز شریف صاحب تو پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ میں نواز شریف سے درخواست کروں گا، تو یہ کیا میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ وجہ آپ کو بتائی انہوں نے؟ جی میاں شہباز شریف صاحب اور ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نواز شریف صاحب رہے ہیں پرائم منسٹر کے تھرو آؤٹ، اور جو شہباز شریف صاحب کی یہ خواہش بھی تھی، جماعت میں کل مشاورتی ایک میٹنگ کی جس میں نواز شریف صاحب کو ان سب نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر بنے، اور ان کا 3 دفعہ کا جو وزیر اعظم کا ایکسپیرینس ہے، پھر پنجاب کا 2 دفعہ کا وزیر اعلیٰ کا ایکسپیرینس ہے، تو اس وقت جو سب سے زیادہ ایکسپیرینس سیاستدان پاکستان میں موجود ہے، اسٹیٹسمن جس کی ایک اسٹیٹس ہے، وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ جماعت نے بھی ان کو کہا، تو کل انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، اور آج جب یہ بات شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کی، جیسے میں نے آپ کو کہا، تو انہوں نے مجھے یہ ہدایت کی کہ میں اپنی ٹویٹ کے ذریعے ان کے یہ دونوں فیصلے عوام تک پہنچاؤں۔ اچھا، لیکن مجھے یہ بتائیے، یہ اتحادیوں کو بتا دیا ہے کہ یا ان سے پہلے کوئی مشاورت ہوئی ہے اس بات پر میاں صاحب کی؟ اتحادیوں کے ساتھ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب پریس کانفرنس ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب نے اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کی اناؤنسمنٹ تو اتحادیوں کی پریس کانفرنس میں ہی کر دی تھی، اور اپنے کینڈیڈیچر پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نواز شریف صاحب کو درخواست کروں گا، تو اس سے جو کلیئرٹی ہے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کی طرح پی ایم کے کینڈیڈیٹ کی، وہ نواز شریف صاحب نے اپنے فیصلے کے ذریعے کر دی۔ اچھا، اور یہ بتائیے گا، اب اتحادی تو ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی آپ کو ووٹ دے رہی ہے، باقی بھی تمام آن بورڈ ہیں، تو مریم صاحب کیا ان کے ساتھ کوئی معاملات ابھی مکمل طور پر طے پا گئے ہیں؟ کیونکہ یہ چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کوئی آئینی عہدے لے رہی ہے، اور آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ صدر، اسپیکر اور یہ جو آئینی عہدے ہوں گے وہ پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گے۔ کیا یہ طے ہو گیا ہے یا ابھی ہونا باقی ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب نے بھی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے، ہماری طرف سے بھی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے جو باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرے گی۔ کل ان کی پہلی میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی۔ آج پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم اکٹھے وہ سپورٹ کریں گے پی ایم کینڈیڈیٹ پی ایم ایل این کو، تو اس کے بعد اب یہ جو تفصیل ہے اس کے اوپر دونوں کمیٹیز مشاورت کے ساتھ جو فیصلے کریں گی وہ پھر قائدین کو قیادت کو پیش ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو اناؤنس کیے جائیں گے۔ اچھا، تو ویسے ان کو دعوت دیں گے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے پچھلی دفعہ بھی 16 مہینے کی جب حکومت چلائی تھی تو اس میں وہ سب کو ساتھ لے کے چلے تھے، تو کیا اب ان کا تو فیصلہ ہے کہ وہ بھی نہیں ہے، لیکن کیا شہباز شریف صاحب آپ کے خیال میں ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، دعوت دیں گے؟ شہباز شریف صاحب کی جو 16 مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا رحمان کہ جتنی وسیع مشاورت کی ہے، انہوں نے کنسلٹیشن کی ہے، ہر فیصلہ کنسنسس کے ساتھ کیا ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں، چاہے وہ چھوٹا فیصلہ ہو چاہے وہ بڑا فیصلہ ہو۔ تو یہ ان کا ایک طرز سیاست بھی ہے، طرز گورننس بھی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں خود بھی کہ کوئی ایک جماعت ان مسائل کا حل نہیں کر سکتی، بلکہ تمام آپ نے دیکھا ہوگا پروونسز بھی ریپرزنٹیشن تھی ان کی بھی، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، ہر پروونس سے بھی منسٹر تھا کیبنٹ میں، تو ان کا ایک یہ ہمیشہ سے رہا ہے ایک آئیڈیالوجی شہباز شریف صاحب کی، تو اسی طرح یہ انشاءاللہ لے کر چلیں گے اور ملک کو ان مشکلات سے نکالیں۔ اچھا، ویسے آپ کا جو ورکر سپورٹر ہے وہ تو میاں صاحب کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتا تھا، تو وہ نا امید تو نہیں ہو جائیں گے؟ میاں صاحب نے اب شہباز شریف کو ہم سب جی بشمول شہباز شریف صاحب میاں صاحب کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سب اس کی عزت کرتے ہیں، ووٹرز بھی عزت کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ ملک کی بہتر مفاد میں کیا ہو۔
اچھا، اور مریم نواز صاحبہ، ان کے حوالے سے بھی اتحادیوں کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی اور وہی کینڈیڈیٹ بننے جا رہی ہیں؟ یہ تو اناؤنسمنٹ شہباز شریف صاحب نے اتحادیوں کے ساتھ ہی کی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے پچھلے 6 7 8 سال ایک بہت ہی اسٹرگل کے ساتھ جماعت کو بھی منظم رکھا. جس وقت شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، جس وقت ساری قائدین جیل میں تھے، آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی ساری موومنٹ لیڈ کی سی ایم ایل این کی طرف سے. پھر جو ان کا ایکسپیرینس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیلتھ کارڈ کا، یوتھ پروگرام کا، اسکول ریفارم پروگرام، یہ تینوں پروگرامز کو نواز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے اسسٹ کیا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک جماعت کا، ایک عوام کو ریپرزینٹ کرنے کا، گورننس کا ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اور ان کے پاس کمٹمنٹ ہے، ان کے پاس ایک پیشن ہے عوام کی خدمت کرنے کا. اور بالکل میرا خیال ہے عوام کی امیدوں پہ پورا اتریں گی بھرپور طریقے سے. اچھا، اور میاں نواز شریف پھر ان کا کیا رول ہوگا؟ کوئی انہوں نے اس حوالے سے بات کی؟ جی، وہ قائد ہیں، ہیڈ کرتے ہیں جماعت کو، اور جماعت کے معاملات بھی لیڈ کریں گے. اور مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کو پیچھے سے پوری طرح سپورٹ دیں گے. جو ظاہر ہے، جس طرح میں نے آپ کو انیشلی کہا کہ جو ایکسپیرینس ان کے پاس ہے وہ پاکستان بلکہ اس خطے میں کسی لیڈر کے پاس نہیں. اچھا، اور پیپلز پارٹی مریم صاحبہ بڑی پارٹنر ہوگی کولیشن میں، تو اب وہ نہیں ہو رہے، لیکن آپ کے خیال میں کوئی کمزور حکومت نہیں بننے جا رہی اگر شہباز شریف صاحب اب آ بھی رہے ہیں آگے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے یہ کمزور ہوگی حکومت جب اتنی بڑی اپوزیشن ہوگی. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا رحمان. میں سمجھتی ہوں یہ کچھ حالات ایکسٹرا آرڈنری جب ہوتے ہیں تو اس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. اچھا، اور یہ جو گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ میں اس کو اس لیے مضبوط ترین کہتی ہوں کیونکہ جب ان جماعتوں کے ووٹ بینک کو اکٹھا کریں تو یہ پاکستان کی اکثریت بنتی ہے اور یہ 2/3 سے زیادہ میجورٹی بنتی ہے ان تمام جماعتوں کے ووٹس کو اگر اکٹھا کیا جائے. اچھا، اور تمام پروونسز کو ریپرزینٹ کرے گی. تو جو فیصلے مشکل ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہاں پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہوگی، وہاں پنجاب کی بھی ہوں گے لوگ، بلوچستان کے بھی ہوں گے، خیبر پختونخوا سے بھی ریپرزینٹیشن ہوگی. تو میں سمجھتی ہوں ایک مضبوط ترین ان ایکسٹرا آرڈنری حالات میں یہ گورنمنٹ ہوگی اور اس کا فائدہ ہوگا ملک کی معیشت کو بھی اور سیاسی استحکام کو. اچھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحبہ ساتھ موجود تھیں اور بات کر رہی تھیں مسلم لیگ نون نے جو فیصلہ کیا ہے. شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے، ان سے بھی بات ہوگی. لیکن بسرا صاحب پہلے ذرا جاوید چودھری صاحب ساتھ ہیں، ذرا میں ان سے ان کا انالیسز لے لوں. جاوید چودھری صاحب ہمارے سینئر اینکر پرسن، تجزیہ کار، وہ ساتھ ہے. جاوید چودھری صاحب، کیا یہ واقعی بہت غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلہ کیا ہے نون لیگ نے، یہ جو شہباز شریف کو میاں صاحب نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہا کہ آپ ٹویٹ کر دیں کہ وہ ان کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے؟ دیکھیے، یہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سمپل میجارٹی نہیں ملی پارٹی کو تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو اسی وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اب شہباز شریف صاحب ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں اور آصف علی زرداری صاحب صدر بن رہے ہیں. تو اس دوران جو ڈائلاگ دونوں پارٹیز کے درمیان چلتے رہے اس میں یہی تھا کہ اگر بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنا دیں اور باقی سب چیزیں آپ لے لیں، یا پھر آپ پرائم منسٹرشپ آپ لے لیں اور باقی سب چیزیں ہمیں دے دیں. تو الٹیمیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے پرائم منسٹرشپ دے کے باقی سب چیزیں لے لی ان سے. جب چیئرمین سینٹ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا، اسپیکر بھی ان کا ہوگا پیپلز پارٹی کا، 3 صوبوں کے اندر